اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله خالقنا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک ونبیک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ ذوق شوق عقیدت محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بزرگان محترم، معزز سامعین و حاضرین، عزیز طلباء، میں آپ حضرات کو بالخصوص دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرنے والے طلباء کو اور قرآن مجید حفظ مکمل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دینے کے لیے اور ان کے اساتذہ اور ورثاء کو لواحقین کو حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ان تمام نسبتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور اخلاص و الہیت نصیب فرمائے، اور آخری سانسوں تک یہ جو امانت اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے، اللہ اس کو سنبھالنے کی، اس کی لاج رکھنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دورہ حدیث شریف والے طلباء کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہزاروں مرتبہ سال میں بار بار بے شمار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کا انہیں موقع ملا۔ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، مشہور 10 پاک احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو فقہ کے امام بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، انہیں وفات شریف کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا امام صاحب، آپ محدث بھی تھے، مجدد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، امام بھی تھے، تو کس عمل کی برکت سے اللہ نے آپ کی مغفرت کا فیصلہ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک رسالہ میں پاک نبی پہ 1 مرتبہ درود شریف لکھا تھا، اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اب امام صاحب ہیں، قرآن کی تلاوت میں بے شمار کی ہوگی، چنانچہ آتا ہے آپ کے بارے میں، آپ کے حالات زندگی میں، کہ کسی نے آپ سے پوچھا اجماع امت حجت ہے کہ نہیں، اور اس نے سائل نے کہا کہ قرآن شریف سے جواب دینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد سائل کو جواب دیا
کہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع امت کی حجت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمود شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ میں 3 ختم دن کو کرتا تھا، 3 ختم رات کو کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں 24 گھنٹوں میں کتنے ختم ہو گئے؟ 6 ختم ہو گئے۔ اور 3 دنوں میں کتنے ختم قرآن پاک ہو گئے؟ 18 قرآن پاک ختم ہو گئے۔ ہم میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے شاید سال زندگی میں 18 ختم نہیں کر سکے ہوں گے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کے وقت میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے عصر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے غروب آفتاب سے پہلے مکمل کر لیا کرتے تھے۔ جیسے نبی کا معجزہ برحق ہے، معراج کا مبارک سفر تھوڑے سے وقت میں ہوا، تھوڑے سے عرصہ میں ہوا، تو اسی طریقہ سے رب العالمین کی جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے وقت میں بھی اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں قرآن مجید مکمل ختم فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں یہ تو 3 دن میں اتنے ختمات شریف کیے تھے، تو پوری زندگی میں قرآن پاک کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟ آج ہمیں قرآن کی قدر نہیں، قرآن والوں کی قدر نہیں، قرآن سے ہم دور ہیں۔ یہ محافل، یہ مجالس، یہ اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن پاک کے قریب ہونا چاہیے، سنت شریعت کے قریب ہونا چاہیے۔ دجالی میڈیا ہے، وہ اپنا زہر پھیلا رہا ہے۔ ہمارے بچے بظاہر ہمارے پاس ہیں لیکن غواہ ہو رہے ہیں۔ تو دجالی میڈیا وہ اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے۔ تو ان کے اس زہر آلود ماحول سے بچانے کے لیے ہمیں اپنا رشتہ، اپنا رابطہ مساجد سے، مدارس سے کرنا ہوگا، اور اپنی اولاد کو بھی یہاں ہی بھیجنا ہوگا۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آمین۔ تو رمضان شریف میں آپ قرآن کی تلاوت کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے قاری کہاں سے مانگیں گے؟ حافظ کہاں سے مانگیں گے؟ مسجد سے آئیں گے نا، مدارس سے آئیں گے، کسی کالج یونیورسٹی سے نہیں آئیں گے۔ 75 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، کروڑوں اربوں خربوں کے خرچے ہیں یونیورسٹیوں پر، لیکن وہاں ایک بھی قرآن کا حافظ قاری پیدا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ان کا یہ ہدف نہیں ہے، ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہی ہے۔ تو اگر یہ حافظ قاری آپ کو مل رہے ہیں مساجد مدارس سے مل رہے ہیں، اللہ ان گلشنوں کو، ان باغوں کو قیامت کے صبح تک قائم دائم رکھے۔ ہمارے ضلع کے لیے، ہمارے علاقہ کے لیے، ہمارے صوبہ کے لیے یہ دینی ادارہ، یہ عظیم دینی اسلامی یونیورسٹی بہت بڑا فخر کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے تمام شر و فتن سے اہل حق کی، ان کے مراکز کی حفاظت فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے قاری، حافظ، مفتی یہ کہاں سے آپ ملیں گے؟ انہی مدارس سے ملیں گے۔ یہ مدارس کی برکات ہے۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے حکیم الامت خانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے تو ہماری نسل یہودی اور عیسائی بن جاتی۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے، اگر ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہے، تو کس کی برکت سے؟ انہی مساجد اور مدارس کی برکت سے۔ تو بہرحال قرآن پاک سے تعلق ہوگا نا، قرآن پاک کی عظمت دل میں ہوگی، تو تب اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ علامہ جزری رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ان کی وفات کا وقت آیا تو گھر والوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے بزرگ جا رہے ہیں، ہمارے بڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بہن پاس بیٹھی تھی، فرمایا میری ہمشیرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بھائی خالی دامن نہیں جا رہا۔ گھر کے اس ایک کونے کا اشارہ کیا
کہ اس کونے میں بیٹھ کر میں نے 18,000 قرآن کے ختم کیے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر، سفر بھی کیے ہوں گے تو وہاں بھی ختمہ شریف کیے ہوں گے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت، حدیث پاک کی خدمت، فقہ کی خدمت، یہ ساری نیکیاں ایک طرف۔ تو خواب والے نے پوچھا حضرت کس وجہ سے اللہ نے آپ کو بخشا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے رسالہ میں درود شریف لکھا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ایک دفعہ لکھا تھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، میری بخشش کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ ایک مرتبہ، 10 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں۔ تو طلباء دورہ حدیث کے کتنے خوش نصیب ہیں بھائی، جو بار بار پڑھتے ہیں، بے شمار پڑھتے ہیں اور براہ راست ادھر سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح 100 دفعہ پڑھا تو پھر فرشتہ پہنچائے گا۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھا اللہم صلی علی محمد، ایک دفعہ پڑھا فرشتہ لے کے چل پڑا ہے، دوسری دفعہ پڑھا دوسرا فرشتہ لے کے چل پڑا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے بھائی، کتنی اعزاز والی بات ہے۔ پھر ایک دفعہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 مرتبہ جو ہے وہ رب کا سلام آتا ہے بھائی۔ آج استاد سلام کرے شاگرد کو، شاگرد فخر کرتا ہے کہ مجھے استاد جی نے سلام کیا، استاد جی نے سلام بھیجا ہے، مجھ سے سلام بھیجے، مرید فخر کرتا ہے۔ کوئی تھانے دار، ایس ایچ او، کوئی وزیر مشیر کوئی سلام کسی کو بھیجے، جی مجھے انہوں نے یاد کیا، مجھے انہوں نے میسج کیا، فخر کرتا ہے۔ اور جسے رب سلام کرے، جسے رب کا سلام آئے، کتنا بڑی بات ہے بھائی۔ اللہ نے باادب طریقے سے منظور و مقبول باادب حاضر وہاں بھی نصیب فرمائے۔ مواجہ شریف، سبحان اللہ، سرکار کے روزے میں کھڑا ہے مواجہ شریف، مواجہ وجہ سے آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے، یکزما صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی ایک لمحہ صحبت 100 سال کی میری عبادت سے بہتر ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والوں کی صحبت کا یہ شان ہے، تو پاک نبی کی صحبت میت کا شان ہوگا۔ جو پاک روزے پہ کھڑا ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں تلے کھڑا ہے، آج 1400 سال بعد، 1500 سال بعد میرے جیسا خطاکار، گنہگار، سیاہکار وہاں کھڑا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، واپس آتا ہے، آپ محبت سے ملتے ہیں، تو ان کا کیا شان ہوگا جو گنبد خضرا کے سائے تلے سو رہے ہیں، جو حضور کے ساتھ سو رہے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی مجھ سے پہلے طالب علم شان صدیق پہ خطاب کر رہے تھے، مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا تھا، اس بات ختم کرتا ہوں۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، ان کے نقش قدم سے تو اصول بنتے ہیں، تو مجھ سے صداقت صدیق کی منزلت مت پوچھ، ان کے در سے تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم دلہا بن کے جس صدیق و عمر کے دروازے پر جائیں، پھر سسر باقی جگہ میں ہوتا ہے، ساتھ سلا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ رب رسے کا مت خود سے، سارے دلائل ایک طرف، یہ جو حضور کے ساتھ سو رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، ان کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے، ان کے کامل ایمان۔ رب نے قرآن میں منع کیا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان نہ ہو، حضور اپنے ساتھ سلا لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ تو بہرحال بھائی، سرکار کے درود شریف پڑھنا اور سرکار کا تذکرہ کرنا اور ان مساجد مدارس تعلق رکھنا، انشاءاللہ دین والوں سے محبت کا، علماء سے محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور ان کے بغض کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ آخری سانسوں تک انہی فقیروں کے اور انہی مساجد مدارس کے علماء طلباء سے ہماری وابستگی رکھے۔ وسعت دل بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔